بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 نومبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگران حکومت کی ناکامی اور نالائکی پر بالآخر پشاور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں کے پر جو ایک غیر اعلانیہ جو پابندی لگی ہوئی ہے، اور جہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کو پروگرام کرنا چاہتی ہے تو وہاں دھاوا بولا جاتا ہے عدالتوں کے احکامات کے باوجود اجازت نہیں ملتی۔ عدالت نے آج قرار دیا ہے اور ایکشن لیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر نااہل ہے، نالائق ہے، اور جس کی وجہ سے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ماحول نہیں دے پا رہے، اور اس پر عدالت نے چیف الیکشن کمیشن کی طلبی، چیف الیکشن کمشنر کی طلبی اور الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کی جانب سے جو میں نے آپ کو کہا تھا پشاور ہائی کورٹ ان کو کسی صورت بھی راستہ نہیں دے گی۔ پشاور ہائی کورٹ تگڑا کارروائی کرے گی، اور وہ کارروائی آج سے الیکشن کمیشن کو اب اس میں انوالو کر کے شروع کر دی گئی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ نواز شریف کی جو اپیلیں ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اس پر سماعت ہوئی ہے، اور ساتھ اسد کیسر کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں کم عمر جو ڈرائیور تھا عفنان، جس کی وجہ سے 6 لوگوں کی جان چلی گئی، اس مقدمے کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ نے بغیر لائسنس گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے ریمارک دی کہ اب اگر کوئی کم عمر ڈرائیور سڑکوں پر ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو ذمہ دار متعلقہ ایس ایچ او اور سیکٹر انچارج ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ملزم عفنان کے تحفظ کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت سی ٹی او لاہور سمیت دیگر پولیس افسران عدالت میں پیش ہوئے۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ 3 روز میں 2986 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ عدالت نے ایس پی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے اہلکار کارروائیاں کیوں نہیں کر رہے، جس پر ایس ایس پی آپریشن نے بتایا کہ مشترکہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور اس حوالے سے آپریشن جاری ہے۔ دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ بغیر لائسنس گاڑیاں چلانے سے روکنے کی آگہی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ سی ٹی او نے بتایا کہ اس حالت سے مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے آگاہی مہم جاری ہے۔ عدالت نے ریمارک کی کہ پولیس اہلکار کسی کو غیر ضروری ہراساں نہ کرے، اگر ایسا عمل ہوا تو سخت کارروائی ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ پولیس والے غیر قانونی طور پر ہراساں نہ کریں، اگر ہراساں کریں گے تو پھر پولیس والوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ دوران سماعت ملزم کے وکیل نے بتایا کہ ملزم کے ساتھی ابراہیم کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ یہ وہ ملزم ہے جو ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ اس کو پولیس نے کیوں گرفتار کیا ہے۔ تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ گرفتاری نہیں رکھی، وہ التوا میں ہے۔ عدالت نے ریمارک سے دی ہے کہ کیا اب پولیس نے پورے لاہور کو گرفتار کرنا ہے۔ عدالت نے ڈی جی ایکسائز سے گاڑیوں کی رجسٹریشن کا طریقہ کار کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی، اور عدالت نے کہا کہ گاڑیوں کی رجسٹریشن کیسے ہوتی ہے اس پر بھی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ دوسری جانب اسد کیسر کے خلاف مقدمات کی تفصیل سے متعلق پشاور ہائی کورٹ میں اہم کیس کی سماعت ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے خلاف مقدمات کی تفصیل کے لیے نیب، ایف آئی اے اور صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کر دیے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل کے بارے میں کیس کی سماعت جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس صاحبزادہ اسد پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ دوران سماعت درخواست گزار نے کہا کہ اسد کیسر کے خلاف مقدمات کی تفصیل فراہم کی جائے۔ اس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ پہلے ہی مقدمات کی تفصیل فراہم کی ہے، فریش اپڈیٹس اگلی سماعت پر دے سکتے ہیں۔ اس پر عدالت نے نیب، ایف آئی اے اور صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی اور جواب طلب کر لیا کہ اسد کیسر کے خلاف کون سے مقدمات ہیں اس کی تفصیل دی جائے۔ سرکاری وکیل نے یہاں تک بتایا ہے کہ ان کے خلاف کوئی نیا مقدمہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپڈیٹ کر دیتے ہیں، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ رپورٹ دے دیں، چونکہ وہ اینٹی کرپشن کے مقدمہ میں ثوابی میں اس وقت زیر حراست ہیں اور جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، اور ان کی ضمانت کی درخواست بھی وہاں پر پینڈنگ ہے۔ نواز شریف کی اپیلیں۔ نواز شریف آپ جانتے ہیں کہ جب ان کی اپیلوں پر سماعت ہوتی ہے، ایک دن پہلے وہ مری چلے جاتے ہیں، وہاں پر اپنے محل میں رہتے ہیں، اور پھر واپسی پر جو غیر قانونی طریقے سے جو سابق وفاقی وزیر کی رہائش گاہ پر قبضہ ہے اسحاق ڈار کا، تو وہ وہاں پر آ کے پھر ٹھہرتے ہیں، اور وہاں سے پھر 3 بجے تمام جب عدالتوں کے کام ہو گئے تو 3 بجے نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت ہوئی، اور 2 رکنی بینچ ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ساتھ ہیں عامر فاروق کے۔ نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، جہاں ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزی نیب ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کرتے ہوئے نواز شریف کی اپیلوں پر 27 نومبر کو دلائل طلب کر لیے۔
عدالت میں سماعت ہوئی تو نواز شریف کے وکیل امجد پرویز اور اعظم نذیر تارڑ عدالت میں پیش ہوئے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہم نے ایک سیکوینس تیار کیا ہے، ہم پہلے ایون فیلڈ ریفرنس کی اپیل پر دلائل دیں گے، اس ایک کیس ایون فیلڈ، دوسرا العزیزیہ ریفرنس ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ کو کتنا وقت چاہیے دلائل کے لیے؟ اب آپ آج جس چیف جسٹس عامر فاروق کی میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، آج انتہائی شفیق اور شفقت سے پیش آئے، تو چیف جسٹس نے پوچھا آپ کو کتنا وقت چاہیے دلائل کے لیے؟ تو اس پر امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا کہ شریک ملزمان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس میں میرٹ پر فیصلہ ہو چکا ہے، مریم اور صفدروان۔ سپریم کورٹ میں شریک ملزمان کی بریت کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتا رہے ہیں کہ جناب نیب ہمارے ساتھ اتنی کوآپریٹو ہے کہ جو شریک ملزمان کو آپ نے بری کیا تھا، اس بریت کے آپ کے فیصلے کو نیب نے درست تسلیم کر لیا ہے۔ نیب سپریم کورٹ میں گئی ہی نہیں ہے، اس کو چیلنج ہی نہیں کیا۔ بریت کا فیصلہ چیلنج نہ ہونے کے باعث وہ حتمی صورت اختیار کر چکا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ میں مریم نواز کی اپیل سن چکا ہوں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی سزا معطلی کی درخواست سن چکے ہیں۔ العزیزیہ میں صرف سزا معطلی کا معاملہ دیکھا تھا، آپ کچھ وقت کے لیے العزیزیہ کو بھول جائیں۔ ایون فیلڈ میں آپ کو 6 سے 8 گھنٹے دلائل کے لیے درکار ہوں گے۔ چیف جسٹس نے نیب سے بھی پوچھا کہ نیب کو کتنا وقت درکار ہوگا؟ اس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا جی ہمارے دلائل آدھے گھنٹے کے ہوں گے۔ اچھا، میں اب یہ سوچتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کہنا ہے کہ ہمیں ان کو بری کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا اور جج محمد بشیر کا فیصلہ درست نہیں تھا اور اس وقت کی جو نیب تھی انہوں نے بھی تفتیش اور جے آئی ٹی، سپریم کورٹ، فلاں 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 سارے غلط تھے، آج کی نیب کہتی ہے کہ نواز شریف کو بری کرنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اتنی سی بات آپ نے کرنی ہے، اس میں آدھے گھنٹے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ دیکھیں؟ اگر تو آپ نے میرٹ پہ دلائل دینے ہیں تو وہ آدھا گھنٹہ تو صرف اگر آپ عدالت کہہ دیں نا کہ آپ فیصلہ پڑھیں اور عدالت ٹوکے نہیں اور وہ فیصلہ پڑھنا شروع کر دیں تو آدھے گھنٹے میں تو وہ فیصلہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ججمنٹ ہے، سزا کی ججمنٹ ہے، اتنی بڑی تو ججمنٹ ہے، پھر وہ ہزاروں صفحات پر مشتمل جے آئی ٹی، ہزاروں صفحات پر مشتمل ٹرائل کی فائل، اس میں ایویڈنس ہے، جرا ہے، کتنے دن تو جے آئی ٹی سربراہ واجد ضیاء پہ جرا ہوتی رہی تھی۔ تو یہ اس پر نیب کہتا ہے، پروسیکیوشن کہتی ہے صرف آدھا گھنٹہ۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ انہوں نے یہی کہنا جی کہ ہمیں ان کو بری ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر حضور والا اتنی تکلیف کیا کرنی کہ آپ آدھا گھنٹہ عدالت کا ضائع کریں؟ آپ کہہ دیں کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی صرف ہم نے قانونی نکات سامنے رکھنے ہیں اور ہمیں چیف جسٹس نے کہا ہم خود آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹے کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق کہہ رہے ہیں اچھا عدالت میں کہا لگا جب انہوں نے کہا جی آدھا گھنٹہ، چیف جسٹس نے کہا چلے ہم آدھے گھنٹے کی بجائے آپ کے 2 گھنٹے کر دیتے ہیں کہ آپ 2 گھنٹے دلائل دے سکتے ہیں۔ اب وہ نہیں دینا چاہتے تو ضرور ان کو چیف جسٹس نے نیب سے پوچھا کہ ہم آئندہ پیر کو سماعت کے لیے رکھ لیتے ہیں اور ضرورت پیش آئی تو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں گے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، ہماری استدعا ہے کہ اپیلوں پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے۔ جو 4 سال اشتہاری رہے اب وہ کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو، چونکہ بنیادی آئینی حقوق کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ریکارڈ کی باتیں ہیں، عدالت کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ عدالت نے کہا ہم پیر کو سماعت کے لیے رکھ لیتے ہیں، مجھے یاد ہے آپ نے اپنے دلائل کا آغاز پاناما فیصلے سے کیا تھا۔ ہاں جی یاد تو ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ آپ نواز شریف کی نمائندگی کریں گے؟ اس پر امجد پرویز نے کہا جی میں عدالت کی معاونت کروں گا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ امجد پرویز پہلے دن سے یہ کیسز کہہ رہے ہیں، پہلے خواجہ حارث صاحب تھے، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایون فیلڈ کیس کی پہلے اپیلوں کا فیصلہ کرنے والا بینچ کوئی اور تھا۔ اس پر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ یہ اپیلیں جزوی طور پر سنی گئیں، اپیلیں نہیں ہیں، انہیں نئے سرے سے سننا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ العزیزیہ ریفرنس اپیل میں اس سے پہلے بینچ میں دوسرے جج موجود تھے تو اب اس کیس کی حد تک دوسرا بینچ تشکیل دیا جائے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہم نے تو 2 رکنی بینچز میں بینچ کے سربراہ کو ہی دیکھا ہے۔ اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ 2 رکنی بینچ کی تشکیل کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ بعد ازاں عدالت نے کہا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کی کیس کی سماعت کریں گے اور ہم جو ڈویژن بینچ ہے ہم ہو سکتا ہے کہ وہ تمام کیسز ہم سائٹ پہ رکھ دیں اور پھر روزانہ کی بنیاد پہ صرف آپ کا کیس سنیں اور پھر اس کے اوپر جو میرٹ کے اوپر جو بھی فیصلہ ہو وہ ہم دیں۔ تو عدالت نے سماعت 27 نومبر کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان 16-17 مہینوں میں پاکستان تحریک انصاف کو اگر کسی ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے تو وہ پشاور ہائی کورٹ ہے یا اس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ۔ پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیاں، پاکستان تحریک انصاف کی جو انتخابی مہم ہے، ان کے جو ورکرز کنونشن ہے،
ان کو روکنے کی درخواستیں تھیں، ان کو روکنے کے خلاف درخواستیں تھیں، جس پر سماعت ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور نے 2 رکنی یہ بینچ تھا جس نے سماعت کی۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ ایسا لگ رہا ہے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن فیل ہو گئے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا عدالت میں پیش ہوئے جسٹس اعجاز انور نے استفسار کیا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب، نگران حکومت کا کیا کام ہوتا ہے؟ سہولت فراہم کرنا یا مشکلات پیدا کرنا؟ جج صاحب نے پوچھا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب یہ بتائیں، الیکشن کا جو نگران حکومت ہے اس کا انتخابات کے لیے سہولت فراہم کرنا کام ہوتا ہے یا مشکلات پیدا کرنا؟ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ بتائیں ان پر پابندی ہے یا نہیں، اگر پابندی ہے تو بتائیں، بات ختم ہو گئی، اگر پابندی نہیں ہے تو پھر کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ آپ نے کہا تھا پابندی نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل عامر جاوید نے بتایا کہ آج بھی میں اپنی بات پر قائم ہوں، ان پر پابندی نہیں ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ گراؤنڈ پر تو نظر نہیں آ رہا کہ پابندی نہیں ہے، گراؤنڈ پر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر پابندی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن فیل ہو گئے ہیں، انتظامیہ بھی کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، یہ سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل علی زمان ایڈوکیٹ نے عدالت میں کہا کہ پشاور میں ورکرز کنونشن کے لیے درخواست دی تو دفعہ 144 لگا دی گئی، جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ امن و امان کے سیریس ایشو تھے، اس وجہ سے 4-5 دن کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کیا۔ جسٹس اعجاز انور نے استفسار کیا کہ حالات خراب ہیں تو پھر الیکشن کو کیوں نہیں ملتوی کر دیتے؟ پھر چھوڑ دیں الیکشن کو، اگر اتنی حالات خراب ہیں کہ آپ نے انتخابی مہم یا الیکشن کمپین ہی نہیں کرنے دینی تو پھر آپ الیکشن ہی ملتوی کر دیں۔ حالات خراب ہوں تو پھر الیکشن کیسے ہوں گے؟ کیوں نہ چیف الیکشن کمشنر کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا جائے؟ ایسا کرتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ شفاف الیکشن نہیں کرا سکتے تو پھر چیف الیکشن کمشنر کس کام کے ہیں، پھر عہدے پر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ بات پشاور ہائی کورٹ نے کہی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جس وکیل نے درخواست دی ان کے گھر پر رات کو پولیس کی 11 موبائلیں گئیں اور انہیں ہراساں کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے آرڈر آیا ہے، یہ پتہ نہیں اوپر کون ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ اوپر تو صرف اللہ ہے، پتہ نہیں ان کے اوپر کون ہے۔ باقی سیاسی پارٹیاں تو جلسے کر رہی ہیں، انتظامیہ اس پر کچھ نہیں کہتی اور نہ پولیس حرکت میں آتی ہے۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آئین اور قانون پر عمل درآمد یقینی بنائیں، جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جی مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں اور میں عدالت کو اسسٹ کروں گا۔ اس کے بعد وقفہ ہوا، وقفے کے بعد دوبارہ سماعت ہوئی تو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ مجھے جی رپورٹ جمع کروانے کے لیے ٹائم دیا جائے۔ عدالت نے کہا آپ کو 48 گھنٹوں کا ٹائم دے رہے ہیں، پرسوں کل نہیں 23 نومبر کو ہم سماعت کریں گے، 23 نومبر کو آپ نے جو بھی رپورٹ جمع کروانی ہے وہ جمع کروائیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ اس میں نگران وزیر اعلیٰ کو بلانا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو بلانا ہے، کس افسر کو بلانا ہے، کیا کارروائی کرنی ہے، چونکہ یا تو پھر انتخابات ملتوی ہوں گے، اس ماحول میں تو انتخابات نہیں ہو سکتے، یا پھر آئین اور قانون کے مطابق جہاں باقی سیاسی جماعتوں کو ریلیف دیا گیا ہے یا باقی سیاسی جماعتوں کو انتخابی مہم کی اجازت ہے، وہاں پاکستان تحریک انصاف کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ عدالت نے 48 گھنٹوں کی مہلت دے دی ہے اور رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔